تفسیر ابن کثیر، اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ الکہف۔ سب سے پہلے اس کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ اس کے بارے میں کیا کیا کہا گیا ہے سورہ الکہف۔ تو یہ مکہ میں نازل ہوئی، revealed in Makkah. What has been mentioned about the virtues of this surah in the first and last 10 ayat which provide protection from the Dajjal؟ تو اس کے بارے میں کیا کہا گیا، اس کی فضیلت کے بارے میں اس سورے کی، اور اس کی پہلی اور 10 آیت اور آخری 10 آیت کے بارے میں، کہ وہ دجال سے حفاظت کے لیے، پروٹیکشن کے لیے ہے۔ اگر اس کو بائی ہارٹ کر لو اور پڑھو، اور پوری سورہ کہف پڑھو تو زیادہ اچھا ہے۔ Imam Ahmad rahimahullah recorded that Al-Bara said, "A man recited Al-Kahf and there was an animal in the house which began acting in a nervous manner." ایک شخص تھا جو سورہ الکہف اپنے گھر میں بیٹھ کر اس کی تلاوت کر رہا تھا، تو اس کے گھر میں جو بھی وہاں جانور ہوگا جیسے تو وہ ایک دم نروس ہو گیا اور عجیب سا ایکٹ کرنے لگا۔ He looked and saw a fog اور کلاؤڈ اوور ہیڈ، تو وہ بندے نے جیسے دیکھا تو وہ دیکھا کہ ایسے پورا سب دھند جیسی چھا گئی اور بادل اوپر جیسے بہت آگے ہیں۔ He mentioned this to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بتایا تو انہوں نے کہا، اقرأ فلان فإنها السکینة تنزیل عند القرآن او تنزلت للقرآن، keep on reciting so and so، یعنی اس کی تلاوت کرتے رہو، for this is the tranquility which descends when one reads قرآن اور because of reading قرآن، یعنی یہ ایک ایسی سکینہ ہے جو نازل ہوتی ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، یا پھر سورہ یہ کہف کو پڑھ رہا ہے یا قرآن کو تلاوت کر رہا ہے۔ This was also recorded in the 2 صحیح، اور یہ دونوں صحیح میں بھی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں۔ This man who recited it was Usayd bin al-Hudayr۔ Usayd bin al-Hudayr جو ہے وہ اس کو تلاوت کر رہے تھے، as we have previously mentioned in our tafsir of سورہ البقرہ۔ تو ہم نے جب تفسیر ابن کثیر سورہ البقرہ میں پڑھے ہیں اس کے بارے میں۔ امام احمد رحمہ اللہ recorded from Abu ad-Darda رضی اللہ عنہ that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال۔ Whoever memorizes 10 ayat from the beginning of Surah Al-Kahf will be protected from the Dajjal۔ تو جو بھی 10 آیتیں اس کی اگر حفظ کر لے، یاد کر لے، تو وہ جو شروعات کی ہے سورہ کہف کی، تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ This was also recorded by Muslim، Abu Dawud، النسائی، الترمذی، اور یہ سب نے بھی یہی چیز ریکارڈ کی ہے۔ According to the version recorded by الترمذی، اور الترمذی نے یہ بھی ریکارڈ کیا، من حفظ 3 آیات من اول الکہف، whoever memorizes 3 آیت from the beginning of الکہف، یعنی سورہ الکہف کی شروعات کی 3 آیت جس نے بھی یاد کر لیا تو اس کے لیے بھی وہ بہت اچھا ہے۔ اور اس کے لیے کہا گیا، he said it is حسن صحیح، یعنی کہ یہ بالکل authentic حدیث ہے۔ In his Mustadrak, Al-Hakim recorded from Abu Sa'id that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said، من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين۔ Whoever recites Surah Al-Kahf on Friday، جمعہ کے دن جو بھی سورہ الکہف کو پڑھے گا، it will illuminate him with light from one Friday to the next۔ تو وہ اس کو پورا اس کو نور سے، یعنی کہ اس کو بھر دے گی، نور اس کے اندر آ جائے گا ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک۔ Then he said, this hadith has a sahih chain, but they یعنی البخاری and مسلم did not record it، کہ ان کی صحیح چین ہے، لیکن ان دونوں نے اپنے جو صحیح میں ان لوگ نے نہیں لکھا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ الحفیظ ابو بکر البیہقی also recorded it in his Sunan from Al-Hakim. Then he narrated with his own chain that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ سورۃ الکہف،
کما نزلت کانت لہو نورن یوم القیامت. Whoever recites Surah Al-Kahf as it was revealed, it will be a light for him on the day of resurrection. قیامت کے دن وہ اس کے لیے ایک نور ہوگی سورہ کہف، جس نے بھی اس کی تلاوت کی جیسی کہ یہ نازل کی گئی ہے. سورہ الکہف تفسیر ابن کثیر، اور ہم اس کی 5 آیت پڑھنے جا رہے ہیں، 1 2 3 4 5. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 1 سورہ الکہف. All praise is due to Allah who has sent down to his servant the book and has not placed therein any crookedness. تو جو بھی الحمدللہ، یعنی تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے اتارا اپنے بندے پر یہ کتاب قرآن، اور اس میں کہیں بھی ٹیڑھ نہیں رکھا اللہ نے، اس میں کہیں بھی ٹیڑھا پن نہیں ہے. لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے قرآن میں سے کچھ ٹیڑھا پن نکلے تو پھر ہم اچھالیں بتائیں دنیا کو، لیکن اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی کروکیڈنس رکھا ہی نہیں اللہ نے، تو کہاں سے ملے گا تم کو. پھر ہے آیت نمبر 2. He has made it straight to give warning if a severe punishment from him. تو اللہ نے کہا کہ اس کو اللہ نے بہت ہی اسٹریٹ، بہت ہی سیدھا، قیمن، ایک دم سیدھا بنایا ہے قرآن کو، اور یہ کہ اس کے اندر خبردار کیا جا رہا ہے، وارننگ دی جا رہی ہے ایک بہت ہی بڑی آفت، ایک بہت ہی شدید آفت جس کے اندر بھوک مری، فاقہ، بیماریاں، رونا، تڑپنا، بلکنا اور تمام مشکلیں اور مصیبتیں سب اس کے اندر ہوگی جو بہت بھیانک ہوگی. تو اللہ یہاں پر وارننگ دے رہا ہے اس بات کی، اس بھیانک آفت کی، اینڈ ٹو گیو گڈ نیوز ٹو دا بلیورز. تو یہاں پر یعنی جو نہیں ماننے والے ان کو تو یہ کہا گیا، اور جو مومن لوگ ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے. who do righteous deeds، جو کہ عمل صالح کرتے ہی رہتے ہیں، that they shall have a fair reward، کہ ان کے لیے بہت ہی اچھا اجرن حسنہ ہوگا، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھا ریوارڈ. آیت نمبر 3 they shall abide therein forever، اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. تو اس میں رہیں گے کا مطلب ہے اس جنت میں. آیت نمبر 4 and to warn those who say، اور ان کو خبردار کرو جو یہ کہتے ہیں اللہ has begotten a son، کہ اللہ نے ایک بیٹا لیا اپنے لیے، ان کو خبردار کرو، وارننگ دو ان کو. تو صرف ان کو جو اللہ کو نہیں مانتے انہی کو نہیں ہے، مگر ان کو بھی وارننگ دو جو یہ غلط بات منہ سے نکالتے ہیں. آیت نمبر 5 no knowledge have they of such a thing، ان کو اس کے بارے میں کوئی معلوم علم ہی نہیں ہے. nor had their fathers، ان کے باپ داداؤں کو بھی نہیں معلوم تھا. mighty is the word that comes out of their mouths، ان کی منہوں سے پھونکوں سے جو باہر آ رہی ہے بات وہ بہت بڑی ہے، بہت بڑی. they utter nothing but a lie، اور یہ نہیں کہتے کچھ بھی مگر جھوٹ. the revelation of the Quran brings both good news and a warning، یہ قرآن کی جو وحی ہے، جو ریویلیشن ہے، وہ خوشخبری بھی لے کر آتی ہے اور خبردار کرنے کے لیے وارننگ بھی. اللہ praises his holy self، اللہ خود اپنے آپ کے لیے اپنی ہی تعریف کر رہا ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. All praise is due to Allah who has sent down to his servant the book and has not placed therein any crookedness. تمام تعریف اور حمد اس اللہ کی ہے جس نے اتارا اپنے بندے پر یہ کتاب اور اس میں کہیں بھی کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا. In the beginning of this تفسیر، اس تفسیر کی شروعات میں we mentioned that Allah praises his holy self. تو یہ جو ہے الحمدللہ مطلب کہ ہم نے اس چیز کا ذکر کیا کہ اللہ نے اپنی ہی تعریف کی، اپنے آپ کی، جو خود اتنا پاک مقدس. at the beginning and end of matters، یعنی شروعات میں بھی اور معاملات کے آخر میں بھی. for he is the one to be praised in all circumstances، ہر حالت میں اللہ ہی کی حمد کرنا ہے، یعنی ہر حالت میں الحمدللہ کہنا ہے. یہ نہیں کہ اچھے حالت ہے، اچھی بریانی کھائے تو بولے الحمدللہ، لیکن جب کچھ کھانے کو نہ ملے یا دال بھی نہ ملے تو بولے کہ ہاں بس ٹھیک ہے الحمدللہ. تو وہ نہیں ہے، یعنی ہر حال میں تم کو کہنا ہے الحمدللہ.
in the beginning and in the end. شروعات میں بھی آخر میں بھی. He praises himself for revealing his mighty book to his noble messenger Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے اپنی حمد کی, اپنی تعریف خود ہی کی کہ اس نے یہ کتاب کو نازل کیا, اتنی زبردست مائٹی بک جو اپنے اتنے باعزت نوبل میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ, رسول پہ, which is the greatest blessing that Allah has granted the people of this earth. اس دنیا کے, زمین کے لوگوں کے لیے اللہ نے یہ بہت بڑی نعمت جو اتارا ہے. سوچو کہ جب اللہ جس چیز کو نعمت کہہ رہا ہے تو اللہ نے اس دنیا کے, اس زمین کے لوگوں کے لیے اس کتاب کو اپنے رسول پہ جو نازل کیا وہ سب سے بڑی نعمت ہے, سب سے بڑی. پر بندہ قرآن کو نعمت نہیں بولتا, باقی دوسری چیزوں کو نعمت بولتا ہے. تھرو دا قرآن, اور اس قرآن کے ذریعے ہی برنگز them آؤٹ آف دا ڈارکنیس انٹو لائٹ. اس قرآن کے ذریعے سے اللہ اندھیروں سے باہر لے کر آتا ہے نور کی طرف, اجالوں کی طرف. He has made it a book that is straight. اس نے یہ کتاب جو بنائی ہے وہ بالکل سیدھی, اسٹریٹ ہے, اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں. Neither distorted nor confusion therein. نہ ہی اس کو کچھ ایسا بنایا اللہ نے کہ جس کے اندر کوئی مطلب انسان کے لیے مطلب اندر پریشانی یا کوئی بھی مطلب اس کو الجھن ہو یا کنفیوزڈ ہو. It clearly guides to a straight path. اور وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے یہ کتاب, یعنی کہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں. Plain and manifest, بہت ہی صاف ستھری اور بہت ہی کھلی ہوئی. اس میں کہیں چھپے ہوئے کارنر نہیں ہے, اندھیرے اندھیرے ڈارکنیس کے. Giving a warning to the disbelievers. اور جو بھی کافر ہے ان کو اس میں دھمکی ہے. And good news to the believers. اور مومنوں کے لیے اس میں بشارت ہے, خوشخبریاں ہیں. This is why Allah says, وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا, and has not placed therein any crookedness. اللہ نے اس کے اندر کہیں بھی کوئی ٹیڑھ پنا نہیں رکھا. Meaning there is nothing twisted or confusing about it. قرآن کے اندر کوئی بھی چیز توڑ مروڑ کے ٹوسٹ کری ہوئی کچھ بات جا رہی ہے, پورب کی تو پچھم کی بات کر رہی ہے, یہ سب نہیں ہے اندر. اور نہ ہی اندر اس کے اندر کوئی پورا اسرار ایسی باتیں کہ لوگوں کو مزہ آ رہے, چلو بھوت پلیت کی باتیں اندر ہو. ہاں, کوئی کنفیوز کرنے والی باتیں بھی نہیں ہے اندر. بٹ ہی ہیز میڈ اٹ بیلنسڈ اینڈ اسٹریٹ فارورڈ. اور اللہ نے اس کو بہت ہی سیدھی, صاف, شفاف اور بہت ہی مطلب بیلنسڈ اللہ نے بنایا اس کتاب کو, کیونکہ اللہ کا ہی تو کلام ہے اندر, اللہ کی ہی بولی ہوئی بات, اللہ کی ہی اسپیچ ہے اندر. He said, اللہ نے کہا قیمل. He has said, he has made it straight, meaning straightforward. اللہ نے اس کو بہت ہی سیدھا بنایا. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ, to give warning to a severe punishment from him. تاکہ اس کے اندر خبردار کرے بہت بڑی آفت کی جو اس کی طرف سے آنے والی ہے, اللہ ہی کی طرف سے. Meaning to those who oppose his prophet, جو بھی اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. And disbelieve in his book, اور جو اس قرآن میں, اس کتاب میں جو اللہ کی کتاب ہے اس کا کفر کرتے ہیں, نہیں مانتے. He issues a warning of severe punishment hastened in this world. کہ اللہ نے یہاں پر خبردار کیا ہے, وارننگ دیا ہے کہ بہت ہی بھیانک, بأسن شدیدن. بأسن شدیدن کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری مصیبتیں, فقر اور فاقہ اور بھوک مری اور بیماریاں اور سب کچھ, یعنی سمجھ لو کہ بہت ہی بھیانک, جو اللہ ہی کی طرف سے آئے گی. اللہ اس دنیا کی زندگی کے اندر اس کو لائے گا جلدی, کیونکہ وہ it will be hastened in this world and postponed to the world hereafter. اور اللہ نے اس کو پھر وہاں پر آخرت کے لیے بھی رکھا ہے, آخرت میں چھوڑ توڑی نہ دے گا. مِن لدن, فرام ہم, اس کے پاس سے آئے گی, وہ اللہ کے پاس سے. مینس فرام اللہ. For none can punish as he punishes, and none is stronger or more reliable than him. کیونکہ یہ اللہ ہی کی طرف سے آئے گی, کیونکہ کوئی بھی اللہ کی طرح سے عذاب نہیں دے سکتا, سزائیں نہیں دے سکتا جیسی کہ اللہ دیتا ہے.
اور وہ جتنا قوی ہے بہت ہی طاقتور اور بہت ہی بھروسے والا. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ and to give good tidings to the believers. اور یہ گڈ نیوز جو ہے یہ خوشخبری دے دو مومنوں کو. means those who believe in this Quran, جنہوں نے بھی اس قرآن کے اوپر ایمان رکھا ہے ان کو. and confirm their faith by righteous actions. اور انہوں نے اپنے ایمان کو کنفرم کر کے بتایا ہے عمل صالح کر کے. کیونکہ اگر تم بولے قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور تم بولتے نہیں ہم تو ایمان بھی رکھتے ہیں لیکن تمہارے اعمال صالح نہیں ہیں, رائچیس ایکشنز نہیں ہے, تمہارے ڈیڈز نہیں ہے, تو کیا فائدہ؟ تم کو کنفرم تو کرنا پڑے گا نا رائچیس ڈیڈ سے. الذین یعملون الصالحات who do righteous deeds. وہ لوگ عمل صالح کر رہے ہیں, اسی سے تو کنفرم ہوتا ہے کہ ہاں بھائی انہوں نے برابر قرآن پہ ایمان لائے. ان لہم اجرا حسنا, that they shall have a fair reward. ان کو ملے گا means a beautiful reward from Allah. ان کو ملے گا بہت ہی خوبصورت مطلب انعام اللہ کی طرف سے. ماں کسی نفی ہے they shall abide therein. رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ. اللہم اجعلنا منہم آمین. means in what Allah rewards them with, اللہ جو بھی ان کو انعامات عطا کرے گا, and that is paradise. اور وہ ہے جنت where they will live forever. ماں کسی نفی ہے ابدا. ابدا کا مطلب کیا ہے؟ forever means for always, never ending or ceasing to be. ابدا یعنی forever ہے کہ ہمیشہ کے لیے, ہمیشگی والا, کبھی نہ ختم ہونے والا. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا and to warn those who say, اور ان کو خبردار کیا جائے جو یہ کہتے ہیں Allah has begotten a son, کہ اللہ نے بیٹا لیا اپنے لیے. ابن اشاق said these are the pagan Arabs. اور یہ جاہل جو پہلے کے مطلب تھے جہالت کے دور کے جو عرب تھے, انہوں نے یہ بھی چیز کہتے تھے وہ who said we worship the angels. ہم تو فرشتوں کی بندگی کرتے ہیں, جو دیویاں وغیرہ سب لگا کے رکھے تھے نا بہت ساری کعبہ شریف کے چاروں طرف, لات منات عزا, تو یہ تمام تھی نا بھائی دیویاں. تو یہ جو ہے اور ورلڈ اوور بھی گریک میں سب جگہ جو بھی دیویاں ہیں تو اس کے لیے کہا یہی جاتا نا کہ یہ تو فرشتے ہیں, اللہ کی بیٹیاں ہیں, وہ آر دا ڈاٹرز آف اللہ. استغفر اللہ, معاذ اللہ. ما لہم بہ من علم, نو نالج آف دے آف سچ اے تھنگ. ان کو اس کے بارے میں کچھ خبر ہی نہیں ہے. میننگ دس تھنگ that they have fabricated and made up. انہوں نے جھوٹ ایسا گھڑا ہے کہ جو سچی کا جھوٹ نہیں ہے, گھڑا ہوا جھوٹ ہے. وَلَا لِآبَائِهِمْ nor had their fathers, meaning their predecessors. ان کے باپ دادا بھی نہیں, مطلب وہ لوگ بھی مطلب وہ بھی نہیں جانتے تھے. کبورت کلمتن, mighty is the word. بہت بڑا ہے وہ ورڈ جو ان کے منہوں سے نکلتا ہے. This highlights the seriousness and enormity of the lie they have made up. تو جو جھوٹ انہوں نے گھڑا ہے تو یہاں پر اس کا بتایا جا رہا ہے کہ اس کی سیریسنس کتنی ہے, کتنی سنجیدہ بات ہے, اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا جھوٹ. اللہ سے اس کبورت کلمتن تخرج من افواہہم, mighty is the word that comes out of their mouths. بہت بھیانک, بہت بڑا ورڈ ہے وہ جو ان کے منہ سے نکلتا ہے. میننگ اٹ ہیز نو بیسس اپارٹ فرام واٹ دے سے. جو بھی وہ کہتے ہیں اس کا کوئی مطلب ہے ہی نہیں, کوئی اس کی جڑ بنیاد بھی نہیں ہے. اینڈ دے ہیو نو ایویڈینس فار اٹ اپارٹ فرام دیئر اون لائز اینڈ فیبریکیشنز. اور ان کے پاس خود بھی کوئی ثبوت نہیں اس بات کی, کوئی ثبوت, کوئی گواہی, کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ انہی کا گھڑا ہوا جھوٹ ہے. ہینس اللہ سیز ان یقولون الا کذبا, they utter nothing but a lie. وہ نہیں کہتے کچھ بھی مگر جھوٹ. reason why this surah was revealed. یہ سورہ کیوں نازل کی گئی تھی, اس کی وجہ. محمد بن اشاق mentioned the reason why this surah was revealed. کہ انہوں نے محمد بن اشاق جو ہے انہوں نے بتایا کہ یہ سورہ کا نازل ہونے کی وجہ کیا تھی. He said that an old man from among the people of Egypt, ایک بوڑھا جو مصر سے آیا تھا, who came to them, جو ان کے پاس آیا تھا some 40 odd years ago, 40 سال پہلے کچھ, تو یہ بتا رہے ہیں کہ from Ikrimah and that Ibn Abbas said.
کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ the Quraysh sent al-Nadr bin al-Haris and Uqba bin Abi Mu'ayt to the Jewish rabbis in al-Madinah. تو یہ کیونکہ یہ مکے کے دور کی ہے نا، تو یہاں پر مکے سے ان لوگوں نے ان کو دونوں کو مدینہ بھیجا، کیونکہ مدینہ کے اندر 3 قبیلے تھے نا یہودیوں کے، تو ان کے ریبائز کے پاس. اینڈ ٹولڈ دیم، کہ ان سے کہا آسک دیم، کہ ان سے پوچھو، دا ریبائز جو ہے ان سے ذرا پوچھو. قریش نے کہا ان سے پوچھنا اباؤٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ محمد جو ہے ان کے بارے میں پوچھو. اینڈ ڈسکرائب ہم ٹو دیم، اور ان کی پوری مطلب وضاحت دینا کہ پورے وہ کیسے ہے، کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں. اینڈ ٹیل دیم واٹ ہی سیئنگ، اور وہ کیا کہتے ہیں وہ بھی بتا دینا. دے آر دا پیپل آف فرسٹ بک، کیونکہ وہ لوگ تو تورات کے ہیں نا بھائی، پیپل آف دا بک، تو ان سے یہ پوچھنا چاہیے ہم کو. اینڈ دے ہیو مور نالج آف دا پروفیٹس دین وی ڈو، اور ان کے پاس زیادہ نالج ہے، علم ہے رب نبی رسولوں کا، تو ہمارے پاس نہیں ہے ایسا. سو دے سیٹ آؤٹ اینڈ وین دے ریچڈ المدینہ، تو یہ لوگ نکلے، یہ دونوں جن، النضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط، اور مدینہ کے لیے. دے آسکڈ the Jewish rabbis about the messenger of Allah، اور انہوں نے پوچھا، جو یہودی رہبائز تھے، راہب لوگ، ان سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. دے ڈسکرائبڈ ہم ٹو دیم، تو ان لوگ نے بتایا بھائی ان کی یہ مطلب اس طرح سے ہماری کتاب میں ڈسکرائب کیا گیا ہے. اینڈ ٹولڈ دیم سم آف واٹ ہی ہیڈ سیڈ. اور ایک منٹ نہیں، یہاں پر کیا ہے کہ دے ڈسکرائبڈ ہم ٹو دیم. اچھا، تو یہ لوگ جو آئے تھے دونوں، انہوں نے ان لوگوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پورا مطلب ڈیٹیل بتائی. اینڈ ٹولڈ دیم آف واٹ ہی ہیڈ سیڈ، اور جو بھی وہ کہتے ہیں، یعنی کہ یہ قرآن، یہ اللہ کا کلام، اور یہ سب ایک اللہ کی بندگی کرو، تو یہ تمام باتیں بھی ان لوگ نے ان سے کہا. تو اب ان لوگوں نے جواب دیا، دے سیڈ یو آر دا پیپل آف تورا، اور انہوں نے نہیں، سوری، اب یہاں بھی یہی لوگ بول رہے کہ آپ لوگ تو تورات کے ہیں نا، یعنی مطلب جو پہلے تورات نازل ہوئی تھی تو آپ لوگ پہ ہوئی تھی. اینڈ وی ہیو کم ٹو یو سو دیٹ یو کین ٹیل اس اباؤٹ دس کمپینین آف آورس، تو ہم آپ کے پاس آئے تاکہ ہمارے اس ساتھی کے بارے میں ہم کو بتاؤ. دے یعنی اب ریبائز جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، دے سیڈ آسک ہم اباؤٹ 3 things، تو ان سے 3 چیز کے بارے میں جا کے پوچھو. وچ وی ول ٹیل یو ٹو آسک، جو ہم تم سے کہہ رہے ہیں پوچھنے کو. اینڈ اف ہی آنسرز them then he is a prophet، اور اگر وہ اس کا جواب دے دیتے صحیح who has been sent by Allah، تو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے وہ رسول ہے. if he does not، لیکن اگر وہ نہیں دیتے جواب، then he is saying things that are not true، تو پھر وہ ایسی بات بول رہے ہیں جو سچی نہیں ہے. in which case how you will deal with him will be up to you، تو پھر ایسی بات ہوئی تو تم کو جیسا ان کے ساتھ مطلب معاملہ کرنا ہے کرو. تو سب سے پہلا انہوں نے کہا آسک ہم اباؤٹ سم ینگ مین ان اینشینٹ ٹائمز، واٹ واز دیئر اسٹوری فار دیئرز از اے اسٹرینج اینڈ ونڈرس ٹیل. وہ جو ینگ مین جو ہے وہ 7 سلیپرز آف دا کیو، ان کے بارے میں ہے کہ اصحاب الکہف. پھر سیکنڈ سوال ہے آسک ہم اباؤٹ اے مین ہو ٹریولڈ اے گریٹ ڈیل اینڈ ریچڈ دا ایسٹ اینڈ دا ویسٹ آف دا ارتھ، یعنی یہ ذو القرنین، واٹ واز ہز اسٹوری، ان کا قصہ کیا ہے. تیسرا سوال جو ہے اینڈ آسک ہم اباؤٹ دا روح، سول اور اسپرٹ، واٹ از اٹ، کہ وہ جو روح کے بارے میں، جو ہم بنی اسرائیل میں اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، روح کے بارے میں. If he tells you about these things then he is a prophet، اگر اس کے بارے میں انہوں نے صحیح جواب دیا تو وہ رسول ہیں. so follow him، تو ان کی اتباع کرو. but if he does not tell you then he is a man who's making things up، تو پھر وہ ایسے ہی باتیں بنا رہے ہیں. سو ڈیل وتھ ہم ایز یو سی فٹ، جیسا بھی تمہیں کرنا پھر ان کے ساتھ کرو اگر وہ صحیح نہیں ہے تو. سو النضر اینڈ عقبہ لیفٹ، پھر یہ دونوں وہاں سے نکلے اینڈ کیم بیک ٹو قریش، پھر قریش کے پاس آئے مکہ میں. اینڈ سیڈ او پیپل آف قریش وی ہیو کم ٹو یو ود اے ڈیسائسو سولوشن وچ ول پٹ این اینڈ ٹو دا پرابلم بٹوین یو اینڈ محمد، کہ ہم ایک بہت ہی مطلب فیصلہ کن جو ہے اس کا ایک سلیوشن لے کر آئے، اس کا مطلب اس مسئلے کا حل جو ہم کو اس کے برابر اینڈ کر دے گا ہمارے اس پرابلم کو جو ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں جو ہے، محمد کے بیچ میں. دا جوئش ریبائز ٹولڈ اس ٹو آسک ہم اباؤٹ سم میٹرز، کہ جو ان کے رہبرائی لوگ ہیں جو یہودی، انہوں نے ہم سے کچھ پوچھنے کے لیے کہا ان کو. اینڈ دے ٹولڈ دا قریش واٹ دے ور، انہوں نے بتایا کہ یہ سوال ہم کو پوچھنے کے لیے بولا گیا ہے. وین دے کیم ٹو دا میسنجر آف اللہ اینڈ سیڈ، تو جب یہ لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو او محمد
tell us, and that they asked him about the things they had been told to ask. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ باتوں کا جواب دو ہم کو. The messenger of Allah said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کہا اخبرکم غدا اما سألتم عنہ، یعنی انہوں نے کہا کہ I will tell you tomorrow، کہ میں تمہیں اس کی خبر تمہیں کل دوں گا about what you have asked me، کہ جو تم نے مجھ سے پوچھا ہے، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ میں اس کی خبر تمہیں کل دوں گا. تو یہ انہوں نے نہیں کہا، انشاءاللہ نہیں کہا، تو اللہ کی طرف سے دیکھو کتنی بڑی پکڑ آ گئی ان کو. بٹ ہی ڈیڈ ناٹ سے if اللہ wills، انشاءاللہ انہوں نے نہیں کہا. So they went away and the messenger of Allah stayed for 15 days without any revelation from Allah. اور 15 دنوں تک ان کو کوئی بھی، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ آ جائیں گے کل جبرائیل علیہ السلام، میں بتا دوں گا. اب 15 دن تک نہیں آئے تو سب مطلب بہت پریشانی ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ان کی بہت ساری مذاق اڑ رہی تھی. تو 15 دن بہت بڑے ہوتے ہیں نا. ریولیشن فرام اللہ کنسرننگ دیٹ دا جبرائیل علیہ السلام ڈیڈ ناٹ کم ٹو ہم ایدر. تو جبرائیل علیہ السلام کیسے آئیں گے؟ The people of Makkah started to doubt him. اب ان لوگ نے سب نے ان پہ شک کرنا شروع کر دیا. And said, Muhammad promised to tell us the next day. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم سے کہا کل بتا دوں گا. And now 15 days have gone by and he has not told us anything in response to the questions we asked. کہ ہم نے جو بھی سوال پوچھا 15 دن ہو گئے، وہ تو کچھ بھی نہیں بتا رہے. The messenger of Allah felt sad because of the delay in revelation. ان کو بہت دکھی ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. And was grieved by what the people of Makkah were saying about him. اور ان کو بہت دکھ ہو رہا تھا کہ مکہ کے لوگ جو جس طرح سے تالیاں بجا رہے تھے، بگلے بجا رہے تھے، ان کی مذاق اڑا رہے تھے. Then Jibreel علیہ السلام came to him from Allah with the surah about the companions of Al-Kahf. تو یہ سورہ کہف جو ہے اصحاب الکہف کے اوپر ہے نا، کہ غار والے وہ ساتھ وہ جوان جو یعنی مطلب وہ لوگ ینگ مطلب تھے نا، تو ان کے بارے میں یعنی ان تو ہے نا، تو وہ لے کر پھر وہ which also contained a rebuke for feeling sad about the idolaters. اور پھر اس کے اندر یہ بھی تھا کہ ان کو تھوڑا سا ایک جیسے ایک طرح کی دیکھا جائے تو تھوڑی سختی یا ڈانٹ تھی کہ ان بت پرستوں اور یہ مشرکوں کے بارے میں بہت دکھی ہونے کی ضرورت نہیں تھی. The surah also told him about the things they had asked him about, the young man and the traveler. کہ وہ جو جوان جو کون تھے وہ لوگ اصحاب الکہف مطلب، اور وہ ٹریولر جو ایسٹ سے ویسٹ اور سب پورا جا رہے تھے وہ ذول کرنے. The question about the ruh was answered in the ayah وَيَسَأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ. یہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 جو ہم نے ابھی اس سے پہلے ہی پڑھے. And they ask you concerning the ruh, the spirit. Say the ruh, پھر ڈاٹ مطلب یہ ہم نے پڑھ چکے ہیں اس لیے اس کو یہاں پر پھر سے ریپیٹ نہیں کیا. تو روح والا تیسرا آنسر جو ہے وہ پہلے دے دیا گیا، اور یہاں پر ابھی باقی کے جو ہے اس کا آئے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.